اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام رہنما کے ساتھ آپ کا میزبان مظفر اعجاز حاضر ہے۔ ناظرین، پاکستان میں ہم رہنماؤں کو رہنمائی کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن پاکستان کے باہر اور دنیا بھر میں مسلمانوں کی اور بلا امتیاز رنگ و نسل اور مذہب لوگوں کی رہنمائی اور دستگیری کرنے والے لوگوں سے بھی ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت مسلم ایڈ کے جناب تنظیم واسطی صاحب موجود ہیں۔ 27 سال قبل مسلم ایڈ برطانیہ میں قائم ہوئی۔ تنظیم واسطی صاحب تقریباً 49 برس سے برطانیہ میں موجود ہیں اور وہاں مسلمانوں اور دکھی انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ واسطی صاحب، ہمارے پروگرام میں خوش آمدید، اور ہم چاہیں گے کہ ہمارے ناظرین کو آپ کے توسط سے برطانیہ اور یورپ میں مسلمانوں کے حالات پتہ چلیں کہ کن حالات میں رہ رہے ہیں۔ خصوصاً 9/11 کے بعد مسلمانوں کو ایک عجیب نظر سے دیکھا جاتا ہے، تو ان حالات کو مسلمان کیسے فیس کر رہے ہیں، اور آپ لوگ جو تقریباً ایک نصف صدی سے وہاں موجود ہیں، تو وہاں آپ لوگوں کی ذمہ داریاں یقیناً ان لوگوں کو کس طرح شیلٹر فراہم کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو، آپ کے ادارے کو اور اپنے ناظرین کو برطانیہ کے مسلمانوں کی طرف سے یا یورپ کے مسلمانوں کی طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برطانیہ میں اور یورپ کے اندر آن دی ہول سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد مین پاور کی بڑی زبردست کمی محسوس ہوئی۔ ان کی فیکٹریز، ان کے ادارے، اس کے اندر جو مرد تھے سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر، آپ کو پتہ ہے کہ ملینز لوگ کام آئے ہیں۔ جی۔ اس کے بعد طے یہ کیا انہوں نے کہ باہر کے ان ممالک سے افرادی قوت کو لیا جائے، خاص طور پہ تعلیم یافتہ کو، اور اس کے علاوہ وہ جو فیکٹریز وغیرہ کو چلا سکے، اسکلڈ جو لوگ۔ اس میں پھر سب کانٹیننٹ تھا، جس میں انڈیا سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، بعد میں اس وقت تو سیکنڈ ورلڈ وار کے وقت تو ظاہر ہے کہ یہ برٹش انڈیا ہی تھا۔ اسی طرح ان کی جہاں جہاں کالونیز تھیں افریقہ کے اندر، ایشیا کے اندر، وہاں سے انہوں نے بڑے پیمانے پہ لوگوں کو مدعو کیا۔ اسی کے نتیجے میں وہاں آہستہ آہستہ مسلمانوں کی آبادی بڑھتی گئی۔ اس سے پہلے جہاں تک ہسٹری کا تعلق ہے، بڑی کمیونٹی مسلمانوں کی یمن سے آئی تھی کوئی 150 سال پہلے، اور یہ تاجر لوگ تھے؟ یہ کہنا مشکل ہے، میرے خیال سے موسٹلی تاجر تھے یا ایسے انڈسٹری کے اندر کام کرنے والے تھے، اور پرانی مسجد بھی ملتی ہے ان کے زمانے کی۔ لیکن آج کل وہ یمنی کمیونٹی کی جگہ صرف آپ کو درویش کلبز ملتے ہیں، جس کے اندر انگریز جا کے اپنی تزکیہ کرتے ہیں اور اس طرح کی چیز۔ اس کے اندر بہت ساری چیزیں اور شامل ہو گئی ہیں، ڈانس اور یہ، وہ اسلام کے ریپرزنٹیٹیو کی حیثیت سے اب نہیں ہے۔ لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جو مسلمان آنا شروع ہوئے تو 60s کے اندر اچھی خاصی تعداد ہو گئی، مڈل ایسٹ سے، ایران سے، عراق سے، پاکستان سے، بنگلہ دیش سے، انڈیا سے، ساؤتھ افریقہ کی کنٹریز کے اندر کچھ مسلمان تھے، افریقہ کے مسلمان تھے، نائجیریا، سوڈان، ادھر، تو یہ لوگ آنے شروع ہوئے، اور تقریباً اس وقت 2 سے 3 ملین مسلمان صرف برطانیہ کے اندر ہے۔ اسی طرح فرانس کے اندر 10% آف دی ٹوٹل پاپولیشن آف فرانس مسلمان ہیں۔ وہاں زیادہ فرانس میں لوکل مسلمان ہیں یا وہ بھی دونوں طرح کے؟ لوکل بھی مسلمان ہیں، کوئی 150-200 سال سے کچھ فیملیز مسلمان تھیں، وہ بھی ہیں، لیکن زیادہ تر مغرب سے آئے ہوئے لوگ ہیں، الجزائر، مراکش، ٹیونس، یہ بلک وہاں سے آیا ہے۔ اس کے بعد پھر ٹرکی، ایجپٹ اور دوسرے ممالک سے، افریقہ کی، افریقن کانٹیننٹ میں فرینچ کالونیز بہت تھیں، تو وہاں سے کافی تعداد آئی۔ اور ہمارے ناظرین کی معلومات کے لیے
اگر کوئی کانٹیننٹ آبادی کے حساب سے سب سے زیادہ میجورٹی مسلمانوں کی اگر کہیں ہے تو وہ افریقہ کے اندر ہے۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو، مسدوسی صاحب کی ایک کتاب حیدرآباد دکن کی یونیورسٹی سے آئے تھے، ان کی کتاب افریقہ کے اوپر ہے، اور اس سے بات سے بھی اندازہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ میجورٹی کنٹریز کے اندر ٹھیک ہے کہ ٹاپ پر بیٹھے ہوئے کچھ آپ کو نان مسلم ملیں گے، لیکن ان مسلمان ملکوں میں مسلمانوں کی آبادی، جیسے نائجر ہے، نائجر میں 92% مسلمان ہیں، بلکہ بعض کہتے ہیں کہ 98% مسلمان ہیں۔ نائجیریا کے اندر یہ کلیم کرتے ہیں کہ 50% ہے، لیکن میجورٹی مسلمانوں کی ہے۔ سوڈان کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ وہاں تو انہوں نے ایک عیسائی سلطنت بنا دی ہے، سوڈان میں تو چھوٹی سی کھینچ کے، جیسے وہاں بنائی ہے، تیمور بنائی ہے، اسی طرح یہ کوئی 50-60 سال سے اس پہ برطانیہ اور یہ کوشش کر رہے تھے کہ ساؤتھ کا ایریا جو ہے انہیں وہاں کے کرسچن سے کوئی محبت نہیں ہے، وہ ایکسپلائٹیشن ہے، محبت ہے اس آئل سے جو اس ایریے کے اندر ہے، ساؤتھ آف سوڈان کے اندر۔ اور اچھا، بات وہ ہو رہی تھی کہ 9/11 کے تناظر میں اب یورپ کے اندر جو مسلمان 150 سال سے بھی ہیں، 100 سال سے بھی ہیں، 50 سال سے بھی ہیں، خصوصاً 60s میں جو آئے ان کو بھی 4 اشرے ہو گئے، 40 ایئرز بہت ہوتے ہیں، ان کی کیفیت کیا ہے اور ان کو اب کیا پریشانیاں لاحق ہیں؟ دیکھیں، جیسے جیسے مسلمانوں کی تعداد بڑھتی گئی، خاص طور پہ سب کانٹیننٹ کے مسلمان، اس کے ساتھ وہ لوگ بھی وہاں گئے جو آئیڈیالوجیکلی اویئر تھے اپنی آئیڈینٹی اور اس کے اعتبار سے۔ اسی طرح ایجپٹ سے اور ترکی سے جو لوگ یورپ میں آئے ہیں، خاص طور پہ ترک، جرمنی کے اندر بہت بڑی تعداد میں ہیں، فرانس میں ہیں، اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر ہیں، برطانیہ کے اندر تھوڑے ہیں، اور خاص طور پہ سائپرس کے مسلمان وہاں زیادہ ہیں۔ تو ان یہاں سے آنے والوں کو یہ احساس تھا کہ مسلمان پہلے جو آئے ہیں انہوں نے اپنی آئیڈینٹی کھو دی ہے، اور ظاہر ہے کہ آج کی دنیا کے اندر سب کانٹیننٹ کو اور ان ممالک کو سیکنڈ کنٹری سمجھیں یا تھرڈ ورلڈ سمجھا جاتا ہے، اور موسٹ ماڈرن تہذیب جو لوگوں کی آنکھیں چکا چوند کرتی ہے وہ آج کل امریکہ اور یورپ ہے۔ اس اعتبار سے لوگوں کو یہ پریشانی ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ قوم بھی مسلمانوں کی وہاں جا کر ان اسی رنگ کے اندر رنگ جائے اور یہ اپنی آئیڈینٹی کھو دے۔ لہذا لوگوں نے آہستہ آہستہ اپنی تنظیمیں بنائیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یعنی ہم سے پہلے، سیکنڈ ورلڈ وار سے بھی پہلے جو مسلمان آئے اس میں قائد اعظم تھے، اس کے اندر علامہ اقبال تھے، اس کے اندر اور بہت سارے بڑے جیت قسم کے لیڈرز تھے سب کانٹیننٹ سے اور دوسری جگہ سے۔ اور پہلی جو مسجد بنی ہے وہ 1800 کچھ کے اندر بنی ہے، وہ ملکہ بھوپال جو تھیں انہوں نے واکنگ کے اندر ایک مسجد بنائی جو آج بھی قائم ہے 18ویں صدی سے، اور اس کے بنانے میں جو وہاں ہاؤس آف لارڈ کے ایک ممبر تھے جو مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے اپنی زمین اور وہ انہیں دی تھی، اور انہوں عمارت وغیرہ اور تمام چیزیں انہوں نے بنوا کے مسلمانوں کے لیے، اور وہ بہت اچھی چھوٹی ہے مگر بڑی خوبصورت، اور گارڈن وغیرہ کے ساتھ خاصی زمین کے ساتھ وہ ہے، اور اس کے ساتھ مسلمانوں کا ایک قبرستان بھی تھا۔ پھر ایسٹ لنڈن ماسک کے اندر ایک مسجد بنائی گئی جس کے قائد اعظم اور یہ لوگ جو تھے وزیر علی وغیرہ یہ اس کے ٹرسٹی بھی رہے تھے اس زمانے کے اندر۔ پھر تیسری مسجد بنی شہر کے اندر، اور یہ تھا اسلامک کلچرل سینٹر۔ جارج ففتھ نے اپنا یہ ایک ریزیڈنس مسلمانوں کو دیا، ایجپشن کو دیا، اس لیے کہ ایجپشن کے بادشاہ نے اپنا ایک محل برطانیہ کے اس بادشاہ کو دیا تھا، اور انہوں نے اسے
चर्च के तौर पर इस्तेमाल किया। लिहाजा उन्होंने मुसलमानों के लिए ये वक्फ दे दिया और ये इस्लामिक कल्चरल सेंटर कहलाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह वो सऊदी अरेबिया और मुसलमानों की मदद से बहुत बड़ी मस्जिद है और उसके अंदर तमाम डिफरेंट टाइप के जो एक्टिविटीज़ हैं मुसलमानों की शनाख्त बचाने के लिए एक मरकज़ बचाने के हासिल हो गया। 64 के अंदर, उससे ज़रा पहले वहाँ पर दो तंजीमें काम कर रही थी, एक जमीयतुल मुस्लिमीन और एक ये इस्लामिक कल्चर सेंटर। जब मुसलमानों की तादाद खासी बढ़ गई तो मुसलमानों ने ये सोचा कि अब हमारे अपनी आइडेंटिटी बचाने के लिए, और अगर शादियाँ होंगी तो बच्चे और बच्चों के आइडेंटिटी बचाने के लिए हमें यहाँ पर अपने, तो शुरू के अंदर छोटे छोटे स्टडी सर्कल्स बनाए गए। मसलन मैंने आपको बताया कि इस्लामिक कल्चर सेंटर के अंदर एक स्टडी सर्कल था जिसके अंदर के काफ़ी पुराने लोग, डॉक्टर तुराबी और इस तरह के लोग उस स्टडी सर्कल के अपने दौर के अंदर मेंबर रहे थे। इसी तरह डॉक्टर नसीम बर्मिंघम के अंदर चला रहे थे। यूके इस्लामिक मिशन के नाम से एक छोटा सा स्टडी सर्कल बांग्लादेश के साथियों ने अपने बंगाली एरिया के अंदर बनाया हुआ था। इसी तरह और छोटे 4-5 शहरों के अंदर स्टडी सर्कल चल रहे थे। मुसलमानों ने ये सोचा, ख़ास तौर पे जो इस्लामिक मूवमेंट्स या जमीयत और इस किस्म के उससे गए थे बैकग्राउंड से, कि हमें अपनी ज़िम्मेदारी अदा करके मुसलमानों के लिए ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस की बुनियाद डालनी चाहिए जो यहाँ पे मुसलमानों की आइडेंटिटी और उसके साथ साथ इस्लाम की तरवीज का काम शुरू किया जा सके। लिहाजा 1962 के अंदर जो छोटा सा सर्कल था वो 64 में एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद के ऊपर बना। में रह जाने के बाद उसका नाम हमने वही रखा, यूके इस्लामिक मिशन। और अब ये सिर्फ लंदन का एक स्टडी सर्कल नहीं था, बल्कि आज अल्हम्दुलिल्लाह उस यूके इस्लामिक मिशन की 50 साला तारीख़ है। उसकी अभी सालगिरह मनाई गई है। ये पूरा साल यूके इस्लामिक मिशन की सालगिरह का साल था, 50वीं। और तकरीबन 40 से 45 शहरों में मिशन की ब्रांचेस कायम हैं। मिशन की कोई 35 से 40 के करीब मसाजिद हैं। इन मसाजिद का भी एक डेवलपमेंट है, स्टेप बाय स्टेप। शुरू के अंदर लोगों ने अपने घर के अंदर कमरा दे दिया, लोगों ने नमाज़ पढ़ना शुरू कर दी। फिर किसी ने मकान अपना ख़रीदा तो उसके नीचे का पोर्शन में मस्जिद बना दी। इजाज़त मिल जाती है, आराम से इजाज़त मिल जाती है। अब यूके इस्लामिक मिशन और इस तरह की और तंजीमें भी आहिस्ता सा डेवलप हो गई हैं लास्ट 30-40 ईयर्स के अंदर। और उन सब के साथ डेवलपमेंट एक और भी है साथ के साथ। आपने ज़िक्र किया अभी गुफ्तगू के दरमियान बच्चों की एजुकेशन के लिए यूके इस्लामिक मिशन का सबसे पहला स्टेप ही ये था कि आइडेंटिटी हमारी, लेकिन हमारे बाद की जनरेशन की जो आइडेंटिटी है वो तो बच्चों के साथ ही मुंसलिक है। लिहाजा उसके लिए हमने ये किया कि एक अलग एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। हमारे अपने एक साथी थे, प्रोफेसर थे लाहौर यूनिवर्सिटी के, वो आ गए थे, अफजलुर रहमान साहब। तो उन्हें मिशन से अलग करके और मुस्लिम एजुकेशन ट्रस्ट के नाम से एक इंस्टीट्यूशन बनाया गया जिसका काम ये था कि वो बच्चों की तालीम को लुक आफ्टर करे। और ख़ास तौर पर ब्रिटिश स्कूल के अंदर जहाँ 10 से ज़्यादा बच्चे मुसलमान हों वहाँ पे हम एक टीचर भेजते थे ताकि वो मुसलमानों को जाके इस्लामिक स्टडीज़ के कुछ थोड़ा सा वो बताएं। इजाज़त मिलती थी इसकी? 1935 के एक्ट के तहत, एजुकेशन एक्ट के तहत तमाम मज़ाहिब को इसकी इजाज़त है। गवर्नमेंट क्योंकि सेकुलर है वो ख़र्चा नहीं करेगी, लेकिन अगर मुस्लिम कम्युनिटी या जूइश कम्युनिटी या क्रिश्चियन कम्युनिटी अपने ख़र्चे पे स्कूल में टीचर भेजना चाहे तो उसकी फैसिलिटीज़ वहाँ पे मौजूद थी कॉन्स्टिट्यूशनली। और स्कूल भी
نہ صرف یہ بلکہ آپ اپنے اسکول بھی بنا سکتے ہیں، اور آج کئی سو اسکول کرسچنس کے ہیں جو آرتھوڈاکس ہیں، کئی سو تو نہیں مگر کافی اسکول جوئش کمیونٹی کے ہیں، اور آج الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں کہ 5 سے زیادہ اسکول مسلمانوں کے بھی ہیں گورنمنٹ ایڈڈ، اور ویسے کوئی 150 مسلمانوں کے اسکول ہیں جو چل رہے ہیں برطانیہ کے اندر، کچھ مسلمانوں کے اپنے خرچے کے اوپر، باقی جو ہیں وہ گورنمنٹ ایڈڈ۔ گورنمنٹ ایڈڈ کے معنی یہ ہیں کہ 90%، 80 to 90% جو آپ کا ایکسپینڈیچر جی لگا ہے اس کے اوپر وہ گورنمنٹ آپ کو واپس کر دیتی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی فیسلٹی ہے، اور آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس کے اندر جو ان کا کریکولم ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ وہاں پر اپنے اخلاق و آداب بھی رکھ سکتے ہیں، وہاں ایک ڈسپلن، اسلامک ڈسپلن ہو سکتا ہے، اور اسلام یا کرسچینٹی یا جوئش ریلیجن کو پڑھا بھی سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ وہاں پہ فیسلٹی ہے اور اچھے خاصے، اور مجھے امید ہے کہ فیوچر کے اندر اور ہوں گے۔ اس پہ ریزسٹنس ہے خاص طور پہ لیبر پارٹی کی طرف سے، اور جو نیشنلسٹ ہیں ان کی طرف سے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ بھئی ایک ملک ہے، اور یہ ہر ایک کوئی اسلام کی طرف جا رہا ہے، کوئی کرسچن اس کی طرف جا رہا ہے، کوئی جوئش اس کی طرف جا رہا ہے، جب گورنمنٹ ایک ہے، اس کا ایک ادارہ چل رہا ہے، ان کے ایجوکیشن سسٹم ہے، تو ہم صرف وہی رکھیں اور ان لوگوں کو اجازت نہ دیں۔ اور اس طرح کی خاص طور پر پروپیگنڈا اس لیے بھی ہوتا ہے کہ آپ کو تعجب ہوگا کہ میڈیکل انسٹیٹیوشنز کے اندر مسلمانوں کی تعداد ان کے اپنے ریشو سے بہت زیادہ ہے۔ مانچسٹر کے ایک اس کے اندر ٹائمز جیسے اخبار نے اس پہ ایڈیٹوریل نوٹ لکھا تھا کہ مسلمانوں کی پرسنٹیج ٹوٹل پاپولیشن میں برطانیہ کے اندر 3% کے قریب ہے، لیکن میڈیکل کالجز کے اندر مسلمانوں کی تعداد 25% ہے۔ تو یہ کہاں سے آتے ہیں؟ یہ وہیں پر ہیں یا پرائیویٹ ایجوکیشن میں مسلمانوں نے باہر سے بھی آ رہے ہیں؟ وہیں سے آ رہے ہیں مسلمان، باہر کے نہیں، وہیں کے لوکل مسلمان، کیونکہ وہ تعلیم میں اچھے ہیں، پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سے پڑھ کے آتے ہیں، لہذا گورنمنٹ کے جو شہروں میں اسکول ہیں ان سے زیادہ آن میرٹ جو ہے کوالیفائی کر جاتے ہیں، آن میرٹ کوالیفائی کرتے ہیں۔ تو اس کے اوپر ٹائمز نے باقاعدہ ایڈیٹوریل نوٹ لکھا کہ یہ ریشو جو ہے بہت زیادہ ہے مسلمانوں کا یہاں پہ۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے کہ برطانیہ کے اندر جو سب سے بڑی انڈسٹری ہے وہ NHS ہے، نیشنل ہیلتھ سروس، اور اس کے اندر کم از کم 10,000 سے اوپر پاکستانی ڈاکٹرز ہیں، اس کے علاوہ اور مسلمان بھی ہیں دوسری جگہ سے، تو اور ڈاکٹرز کی اپنی سوسائٹی کے اندر ریسپیکٹ بہت ہے، اس لیے کہ مریض اسے محبت کرتے ہیں، وہاں کا ایک سسٹم ہے اور اس کے اندر اس ڈاکٹر کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو یہ ایجوکیشن کے اندر اس طرح، پھر ایجوکیشن سے نکل کے ہم نے کہا کہ اور کیا چیز ہے جس کے اندر ہمیں کرنا چاہیے، تو مسلم ایڈ جب یہاں پاکستان کے اندر افغانستان کے مہاجر آئے ہوئے تھے، ایتھوپیا کے اندر فیمن تھا، اس زمانے میں مسلمانوں کی 22 آرگنائزیشنز نے مل کر ایک میٹنگ کی، اور اس میں یہ طے ہوا کہ مسلمان اپنی ذمہ داری بھی ادا کریں ان لوگوں کے لیے جو دنیا کے اندر ایسے ہیں کہ جنہیں اوروں کی مدد کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ مسلم ایڈ قائم کی گئی، جس کے پہلے صدر یوسف اسلام تھے، اور اس کے 4 وائس چیئرمین تھے، ان میں سے ایک میں تھا اور کچھ 3 اور دوسرے لوگ تھے۔ اللہ کا شکر ہے کہ 27 سال کے اندر یہ آرگنائزیشن بڑھ کے اب ایک بڑا یوسف اسلام صاحب جو خود چھوڑ گئے یا کوئی اور چیز ہو گئی تھی؟ نہیں، خود چھوڑ گئے۔ اچھا، ظاہر ہے کہ لوگ آتے رہتے ہیں، کچھ چلے جاتے ہیں، وہ آج کل زیادہ مڈل ایسٹ میں رہتے ہیں، اسی طرح بہت سارے ہمارے اور ساتھی بھی جو ان کا ذکر آیا تو ہم نے کسی جگہ سنا تھا ٹی وی پر کہ وہ دوبارہ گانے کی طرف رجوع کر رہے ہیں، ایسی کوئی اطلاع ہے آپ لوگوں؟ یعنی یہ ہماری گفتگو سے تعلق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود یوسف اسلام کا اسلام سے تعلق جو ہے اور لوگوں کے لیے وہ باہر ایک اہم رول ادا کر رہے ہیں۔ ان کے اس وقت 2 اسکول
یوسف اسلام کے چل رہے ہیں. سب سے پہلا گورنمنٹ ایڈڈ اسکول یوسف اسلام کا تھا. اس میں ہم نے سب نے مسلمانوں نے مدد کی, ان کے لیے مقدمہ لڑا, لابینگ کی گورنمنٹ کے اندر, اور ایونچولی فرسٹ گورنمنٹ ایڈڈ اسکول یوسف اسلام کا تھا. آج ان کے 2 اسکول, ایک لڑکیوں کا ایک لڑکوں کا چل رہا ہے. اس کے بعد ہمارا جو مسلم ایجوکیشن ٹرسٹ ہے اس نے کتنے اسکول اب تک بنا لیے ہیں؟ مسلم ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذمے انگلش اسکولز کے اندر جا کر ٹیچرز کو بچوں کو تعلیم دینا تھی. وہ اسکول بنانے کا کام نہیں تھا. انہوں نے لٹریچر تیار کیا ہے, پالیسیز کے اوپر وہاں جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ رہتا تھا. باقاعدہ پالیسیز کے اندر, خاص طور پہ کریکولم کے اندر, جو ریلیجس کریکولم ہے اس کے اندر جو اس طرح کی وہ ہیں وہاں پر کہ آپ مختلف مذاہب کو پڑھ سکتے ہیں, اس کے اندر انہوں نے کافی کنٹریبیوٹ کیا ہے. لیکن ان کا کام اسکول بنانا نہیں تھا, لیکن ان کی کتابیں کافی انہوں نے تیار کی ہیں. اسی طرح یہاں پر پولیٹیکل فیلڈ کے اندر یہ جو آپ نے ڈاکٹرز کے بارے میں بتایا 25% لوگ داخلے لے رہے ہیں, تو ابھی جس زمانے میں آپ لوگ گئے اور اس کے بعد بھی لوگ جاتے رہے, تو پڑھے لکھے لوگ اس زمانے میں زیادہ جاتے تھے یا اب زیادہ پڑھے لکھے لوگ جا رہے ہیں؟ میرے خیال سے شروع سے ہی جا رہے ہیں کافی. لندن کی حد تک میجورٹی جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگوں کی آئی ہے. مانچسٹر برمنگھم میں پڑھے لکھے لوگوں کے مقابلے میں وہ جب یہاں کے پنجاب کے اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو وہاں سیٹل کیا گیا تو وہ زیادہ تھے. آپ کو تعجب ہوگا کہ اسکاٹ لینڈ جو حصہ ہے برطانیہ کا, وہاں پر مسلمانوں کو عام طور پہ ڈاکٹر سمجھا جاتا تھا, اس لیے کہ وہاں جو کیپٹل ہے ان کا, اس کے اندر ڈاکٹرز بہت تھے اور پڑھے لکھے لوگ بہت تھے ایجوکیشن کی وجہ سے. تو وہ عام طور پہ لوگوں کا پرسپشن بہت اچھا تھا. جس طرح سعودی عرب میں ابتدائی دنوں میں مسلم یعنی پاکستانی یا تو مہندس یا ڈاکٹر, یہ 2 ہی نام لیے جاتے تھے کہ انجینئر ہیں یا ڈاکٹر ہیں. اسی طرح وہاں پر بھی, اسی طرح شروع کے اندر وہاں بھی آہستہ آہستہ جب یہ آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے نا, تو اور حالات تبدیل ہونے شروع ہو گئے, ریزسٹنس شروع ہو گیا, تب اس طرح کے پروپیگنڈے شروع ہو گئے کہ اس کے اندر دوسروں کو ذرا. شروع کے اندر آپ کو تعجب ہوگا کہ جو وہاں کی وہ آتی تھی لسٹ, اس میں سب سے پہلا نمبر ہوتا تھا چائنیز کا, اس کے بعد انڈیا اور مسلمان پاکستانی, یہ فرسٹ کیٹیگری میں آتے تھے. اور خود برٹش اسٹوڈنٹس جو تھے ان کی کیٹیگری جو تھی وہ لوور تھی. آج حالات بالکل چینج ہو چکے ہیں, آبادی بہت بڑھ گئی ہے. اس وقت مسلمان بنگلہ دیش کا اور پاکستان کا جو گورنمنٹ اسکولز کے اندر ہیں, دے آر لوئسٹ آف دی لو. یہ اس کی وجہ فرسٹ سے وہاں آ گئے. اس کی وجہ یہی ہے کہ مسلمانوں میں ایک تو بہت انفلکس بہت زیادہ ہوا, اور ان لوگوں کا ہوا جو تعلیم یافتہ نہیں تھے. دوسرا وہاں کی کیونکہ کمپلسری تعلیم ہے, تو وہ تعلیم حاصل کر کے لوگ بزنس میں چلے گئے. اگر باپ کا بزنس ہے تو وہ بھی سب اسی میں لگ گئے, تو ہائر ایجوکیشن کی طرف نہیں گئے. او لیول کر لیا, وہ بہت بڑی چیز ہو گئی تھی اس زمانے میں, لہٰذا او لیول کر کے اپنے بزنس میں چلے گئے, اور پیسے زیادہ ملتے ہیں بزنس کے اندر, اس لیے تعلیم کی طرف اتنی توجہ نہیں دی. ایک تو یہ ہے. دوسرے جو بنگلہ دیش کی اور یہ کمیونٹی ہے جو ایسے ایریا میں رہتی ہے کہ جہاں فیسلٹی زیادہ نہیں ہے, اور شہروں کے درمیان سینٹر آف دی سٹی کے جتنے اسکول ہیں ان میں وائلنس زیادہ ہے, ایجوکیشن اتنی اچھی نہیں ہے, مسائل زیادہ ہیں. جو لوگ وہاں رہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ غریب لوگ عام طور پہ ایسی جگہ رہتے ہیں جہاں انہیں مزدوری مل جائے, آمدنی اچھی ہو جائے, تو اس کی وجہ سے یہ ایجوکیشن اسٹینڈرڈ جو ہے یہ اس میں پیچھے رہ گئے مسلمان. اور ہماری پوری کوشش یہی ہے کہ مسلمانوں کو یہ سمجھائیں کہ برطانیہ کے اندر اگر انہیں اپنی آئیڈینٹی رکھنی ہے, عزت کے ساتھ رہنا ہے اور اسلام کے ساتھ رہنا ہے, تو پھر انہیں اپنے تعلیم اور اخلاق کی طرف پوری توجہ دینی پڑے. کیسے نمٹیں گے اس سے؟ اس طرح
کوشش ہماری یہ ہے کہ ہمارے زیادہ سے زیادہ مسلمانوں کے اپنے اسکول اسٹیبلش ہوں، اور ان میں سے کوشش کی جائے کہ گورنمنٹ ایڈڈ اسکول ہوں، اس لیے کہ اس کے اندر فائنینس اتنا آپ کا نہیں ہوتا. اگر ٹوٹلی آپ کا اسکول ہے تو فائنینس بہت زیادہ ہوتا ہے. گورنمنٹ کر دے گی ان ریزسٹنس کے باوجود، لیبر پارٹی اور ہے ریزسٹنس ہے سائیکولوجیکل، لیکن قانونی طور پر وہ روک نہیں سکتے. اور الحمدللہ ایک سے شروع ہوا تھا، آج سے کوئی 6-7 سال پہلے آج 5 سے زیادہ اسکول ہیں مختلف شہروں کے اندر جو گورنمنٹ ایڈڈ ہیں. اس کے اندر کیونکہ مسلمان ہی پڑھا رہے ہیں، مسلمان ہی پالیسی بنا رہے ہیں، وہی کریکولم بنا رہے ہیں ریلیجس کا، انہی کے ہاتھ میں وہاں کی جو عادات و اطوار اور ڈسپلن ہے وہ ان کے ہاتھ میں ہے. لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے تعلیم کو بڑھانے کا ایک ذریعہ یہ ہے. اور اس کا نتیجہ میں آپ کو بتاؤں کہ بہت سارے اسکولوں کے اندر جہاں مسلمان اسکول کی ریٹنگ بہت لو تھی، وہ بڑھ کے کہیں 100% او لیول لے رہے ہیں، کہیں اس سے بھی زیادہ لے رہے ہیں. تو آلریڈی نتائج ہمارے سامنے آ رہے ہیں کہ مسلمان جہاں جہاں مسلمانوں کو موقع دیا گیا اپنے اسکول قائم کرنے کا یا گورنمنٹ ایڈڈ اسکول بنانے کا، ان کا ایجوکیشن اسٹینڈرڈ گورنمنٹ کے اسکولوں سے بہت زیادہ بہتر ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس جو ایجوکیشن کا ہے اس کے ساتھ مل کے پالیسیز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ ایکول لیول کے اوپر تمام آ سکیں. اب میں ایک اور آرگنائزیشن ہے مسلم کاؤنسل آف بریٹن، اس کے میں پہلے 2 سال چیئرمین تھا انٹرنیشنل افیئرس کمیٹی کا، جس کا تعلق پرائم منسٹر اور فارن منسٹر سے انٹرنیشنل پالیسیز کے بارے میں تھا کہ کیا ہے. اس کے بعد میں 2 سال چیئرمین رہا لنڈن افیئرس کمیٹی کا، یعنی لنڈن کا میئر اور میں ہم کوآرڈینیٹ کرتے تھے مسلم کاؤنسل آف بریٹن کی طرف سے ان کے ساتھ مل کے. تو ہم نے ان سے کہا کہ بھئی مسلمانوں کی یہ حال ہے، اس کے اوپر ایک ریسرچ ہونی چاہیے. لہذا انہوں نے پوری ریسرچ کر کے ہمارے نام سے ہی وہ کتاب پوری چھاپی ہے، اسٹڈی ہر بورو میں لندن کے اندر کتنے مسلمان ہیں، ان کی کیا ایج گروپس ہیں اور ایجوکیشن کیا ان کا اسٹینڈرڈ کیا ہے، تاکہ مسلمان اپنی سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر اس اسٹڈی کو سامنے رکھ کر اپنی ایجوکیشن کی پالیسی بنا سکیں اور مسلمانوں کو واپس سے ترقی لے جائیں. اور الحمدللہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں پورا کوآپریٹ کیا لنڈن میئر نے اس وقت ہمارے ساتھ. اچھا، وقت بہت تیزی سے جا رہا ہے، ہم چاہیں گے کہ تھوڑا سا ریلیف کے بارے میں بھی بتائیں. اگر یہ بات آپ کی کمپلیٹ ہوگی تو اس کے مسلم ایڈ ریلیف سے پہلے میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا سا پولیٹیکل اس پہ آپ جی کو بتا بالکل دوں کہ بتائیں. آج اس کے باوجود کہ ریزسٹنس ہے، وہاں پہ کچھ لوگ ہیں جو نیشنلسٹ ہیں، وہ مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں، کبھی قبروں کو کھیڑ دیا، کبھی کچھ کر دیا، کبھی ڈیمانسٹریشن کر رہے ہیں. لیکن پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں ان کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق اچھا خاصا ہے، اور اس بنیاد کے اوپر الیکشن کے اندر ہم خاص طور پہ ان پالیسیز انہیں ایڈوائز کرتے ہیں کہ یہ پالیسیز ہونی چاہیے جس میں ہمارا ہی فائدہ نہیں ہے بلکہ پورے ملک کا فائدہ ہے. ہر آدمی جو بھی برطانیہ میں رہتا ہے اس کا انٹرسٹ کیا ہے، ان کے جو مسائل ہیں شراب کے اور چیزوں کے، چوری کے، جیلوں کے اندر بہت بڑے پیمانے پہ لوگ موجود ہیں. تو اس سب کے نتیجے میں، پولیٹیکل ورک کے نتیجے میں الحمدللہ اس وقت کوئی 5 ممبر ہیں پارلیمنٹ کے مسلمان، اور کوئی 7 کے قریب ہاؤس آف لارڈ کے ممبرز مسلمان ہیں. اب آئیے مسلم ایڈ کی طرف. ایک سوال اور ہے، مسلمان تو اکثر ہو جاتے ہیں، مسلمان نام کے مسلمان ہیں یا مسلمانوں کے مسائل سے اویئر ہیں اور ان کے لیے پریشان ہیں کہ ہم ان کے لیے بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ تو اب یہ کام جو ہے نا، یہ ہم جیسے لوگوں کا ہے جو یہ سمجھے جاتے ہیں اپنی سوسائٹی کے اندر کہ یہ مسلمانوں کے حالات کے بارے میں زیادہ فکر مند ہوں گے پالیسیز میں. تو الحمدللہ یہ ہے کہ کچھ
ممبرز ایک یا دو ایسے ہیں جو زیادہ انٹرسٹ نہیں لیتے مسلمانوں کے مسائل کے اندر، اس لیے کہ بہرحال وہ پارٹیز کے ریپرزنٹیٹیوز ہیں، آئیدر لیبر پارٹی اور کنزرویٹو پارٹی اور لبرل پارٹی، اس کے ممبر ہیں وہ. لیکن کیونکہ مسلمانوں کے ووٹ کافی ایریاز کے اندر بہت بڑی تعداد میں، اسی وجہ سے وہ ممبر بنے. یعنی جو بیسک ذمہ داری. جی میں عرض کر رہا تھا کہ دراصل ہاؤس آف لارڈ اور ہاؤس آف کامنز کے اندر مسلمانوں کا پرسنٹیج جو ہونا چاہیے تھا تقریباً 21 آدمی ہونے چاہیے تھے پارلیمنٹ کے اندر، ابھی تک 6-7 ہی ہیں. ٹھیک ہے، اس میں سے ایک دو ایسے ہیں کہ جو بہت زیادہ فکر نہیں کرتے اسلام کی اپنی، یا ایک ایسا بھی بنگلہ دیش کا ممبر ہے ہاؤس آف لارڈ کا جو اپنے آپ کو بالکل عجیب و غریب انداز کے اندر پیش کرتا ہے، اسلام نہیں کہتا اپنے آپ کو مسلمان ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ گے ممبر بھی ہے. تو ظاہر ہے کہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ نہیں چل سکتی. لیکن اس سب کے باوجود ہماری جو لیڈرشپ ہے اسلامی تنظیموں کی، اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ وہ اپنے آپ اپنی آئیڈینٹی بچائیں، اپنی اولاد کو قرآن اور وہ پڑھائیں مساجد کے اندر اور اسلام کی تعلیم دیں، بلکہ ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ برطانیہ کے مسلمانوں کے ساتھ ساتھ وہاں کے لوکل لوگوں کی جو مشکلات ہیں، جو ان کے اوپر پریشانیاں ہیں، جو ان کے چیلنجز ہیں، اس کا بھی جواب جب اسلام دیتا ہے تو پھر بحیثیت جیسا میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہمارا ویژن مشن کا اور وہاں کے مسلمانوں کا یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیڈر نہیں تھے، وہ رحمت للعالمین تھے. لہذا مسلمان اگر اپنے آپ کو بحیثیت مسلمان کے انٹروڈیوس کرتا ہے تو اس کا رویہ بھی وہی ہونا چاہیے. اور ہم نے دیکھا کہ پرانے مسلمانوں کی وجہ سے آج جو سری لنکا کے اندر اور انڈونیشیا میں اور انڈیا کے اندر اسلام اتنا پھیلا ہے، وہ اسی وجہ سے پھیلا ہے کہ ان کا ایٹیٹیوڈ یہ تھا ہمدردانہ لوگوں کے ساتھ. اگر ان کو شراب کی، وائلنس کی، جیل میں زیادہ لوگوں کے جانے کی یہ پرابلمس ہیں، یا اور اسی طرح کی معاشرتی پرابلمس ہیں، ان پرابلمس کا سلوشن ایسا ہو کہ اس کے اندر برطانیہ کی میجورٹی آبادی کا بھی فلاح، ان کی فلاح میں آٹومیٹیکلی مائنورٹیز کی بھی فلاح وہاں پر ہے. اور ہم مسلمان کو ایز اے مائنورٹی نہیں لیتے، نہ اسلام کو ایز اے مائنورٹی ریلیجن لیتے ہیں. جب ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہمارا رسول جو ہے وہ پوری دنیا کا لیڈر تھا، تو پھر مسلمانوں کو بحیثیت لیڈر کے ایسے پالیسیز کو پرسو کرنا چاہیے گورنمنٹ کے اندر کہ جس کے نتیجے کے اندر ان کی مشکلات دور ہوں. مثلا سود کے مسئلے پر ہم اپنا ویژن دیتے ہیں. ایک ٹائم تھا کہ سود کے اوپر ہمارے ایک ساتھی کی ریسرچ PhD نہیں دی گئی تھی اسے LSE کے اندر. آج وہاں کے بینک آف انگلینڈ کا جو مین آدمی ہے وہ خود فاؤنڈیشن کے اس پروگرام کے اندر جو بغیر سود کے اکنامی ہے اس کے اوپر آ کے تقریر کرتا ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ ان 50 سال کے اندر ہمارے کام کہاں سے کہاں تک پہنچا ہے اور لوگ اس سے کتنے متاثر ہوئے. تو آئندہ بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل فیلڈ کے اندر بھی، سوشل ریفارمز کے اندر بھی مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ وہ تمام مسائل کا حل پیش کریں اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے. اور اسلام کا کہنے کی ضرورت نہیں. آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا خود کہہ رہی ہے کہ شراب کی وجہ سے وائلنس، ہر جمعے کو اتنے لوگ بھرے ہوئے ہوتے ہیں ہسپتال کے اندر کہ کوئی حد نہیں، اور وہاں کی پولیس پریشان ہے اس سے. ہم کیوں کہتے ہیں کہ شراب حرام ہے؟ ہم کہیں کہ بھئی یہ شراب ہے جس کی وجہ سے تمہارے ہسپتال بھرے ہوئے ہیں، یہ شراب ہے جس کی وجہ سے یہ قتل ہو رہے ہیں، یہ شراب ہے جس کی وجہ سے آپ کے یہاں ریپ ہو رہے ہیں. اگر آپ ان مسائل کو حل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا ایک حل ہے. مسلمان آپ کو
اس کا ایک حل دیتے ہیں. اس کے اندر آپ کا بھی فائدہ ہے, ہمارا بھی فائدہ ہے. یہ ریلیجن جو ہے اسلام, وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے, یہ پوری دنیا کی فلاح و بہبود کے لیے ہے. لہذا مسلمان, اور اسی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے مسلم ایڈ کے نام سے ایک یہ جو تنظیم بنائی ہے. صرف نام مسلم ایڈ ہے, لیکن irrespective آف ریس, ریلیجن اور کلر, کوئی آدمی سب جگہ آپ ریلیف کا اسپین کتنا ہے, بجٹ کتنا ہے, آپ کا بجٹ ریلیف کا اسپین کتنا ہے, کہاں کہاں پھیلا ہوا ہے؟ آج یہ کام جب ہم نے 85 میں شروع کیا تھا تو £250,000 سے شروع کیا تھا, اور چند ممالک کے اندر تھا, 2-3 ممالک کے اندر. آج الحمدللہ 70 ملکوں سے زیادہ ممالک ہیں جہاں مسلم ایڈ کا کام ہے. کچھ جگہ بہت زیادہ ہے, کوئی 18-20 ملک وہ ہیں جہاں بڑے پیمانے پہ کام ہے. باقی جگہ رمضان کے اندر چھوٹے پیمانے پہ ان کی مدد ہو رہی ہے, کھانے کا انتظام ہے, کہیں ایمرجنسی کا انتظام ہے, کہیں قربانی کے گوشت کا بانٹنے کا انتظام ہے. یہ اور 2 سال پہلے ہمارا جو بجٹ تھا وہ £250,000 سے بڑھ کے £45 ملین تھا, 450 کروڑ سے اوپر. اور آج میرے خیال سے جب میں آیا ہوں تو لاسٹ ایئر کے اس وقت فگرز آ رہے تھے 35 ملین سے اوپر, 10 ملین سے اوپر صرف برطانیہ کے لوکل پاپولیشن سے ہمیں پیسے ملتے ہیں. ہماری کریڈیبلٹی مسلم ایڈ کی اصل یہ ہے کہ وہاں کا لوکل مسلمان اور وہاں کی آبادی اپنی جیب سے مسلم ایڈ کو 10 ملین دیتی ہے. اس کے بعد باقی جو ہیں انسٹیٹیوشن اور گورنمنٹ سے ہیں. شروع کے اندر ہم نے گورنمنٹ اور انسٹیٹیوشن سے نہیں لیا تھا, اپنی پالیسی کے تحت. آج الحمدللہ وہ کام بڑھ کر 70 ملکوں سے زیادہ پھیل چکا ہے. پاکستان کے اندر خاص طور پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس سال کی ہماری رپورٹ جو آئی ہے 60 ملین روپیز ہم نے خرچ کیے ہیں لاسٹ ایئر پاکستان کے اندر. اور یہ کام ہماری برانچ بنی ہے اس 2005 میں جب آپ کے یہاں زلزلہ آیا ہے. اس کے بعد سے مسلسل تقریباً اتنے ہی رقم ہر سال ایٹ لیسٹ 2 ملین کے اوپر ہم یہاں خرچ 2 ملین پاؤنڈ سے اوپر یہاں خرچ کر رہے ہیں. اور پھر کچھ لوکل فنڈز بھی ہمیں ملنے شروع ہو گئے ہیں, اللہ کا شکر ہے. اور بہت شکریہ تنظیم واسطی صاحب آپ کا, آپ نے ہم وقت دیا. ناظرین, تنظیم واسطی صاحب ہمیں مسلمانوں کے یورپ میں حالات, ان کی تاریخ, ان کے منظم ہونے, اپنی شناخت بچانے, تعلیم, اور اس کے بعد وہاں کی سیاسی امور میں دخل اور عمل دخل اور مسلمانوں کے معاملات کو سنبھالنے اور پورے انسانیت کے لیے فلاحی کام کرنے کے حوالے سے بہت کچھ بتا رہے تھے. وقت ہوتا تو ہم یقیناً ان سے پاکستان کے اور دنیا کے دیگر پروجیکٹس کے بارے میں بھی بات کرتے. یار زندہ صحبت باقی, انشاءاللہ پھر کسی اور موقع پر کسی اور ذریعے سے مسلم ایڈ کے کارناموں کو اور کاموں کو اجاگر کریں گے. اپنے میزبان مظفر اعجاز کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.